یا شہ کربلا حسین گولا کربلا یا شہ کربلا اپنا روزہ دکھایا شہ کربلا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکم یا رسول وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین، پھر ایک بار حاضر ہو چکے ہیں لے کر سلسلہ جس کا نام ہے یاد امام حسین اور بچے۔ اس پروگرام کے اندر ناظرین کرام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں، واقعہ کربلا کے بارے میں، اہل بیت اطہار کے بارے میں، حضور جان عالم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت اطہار کے حوالے سے کیا ارشاد فرمایا، اس پر ہم یہاں پر ذکر کرتے ہیں۔ امام حسین کا تذکرہ ہوتا ہے، محفل امام حسین سجائی جاتی ہے۔ آج کے دن بھی انشاءاللہ الکریم جگہ بجگہ قرآن خوانی کا اہتمام ہوگا، نیاز و فاتحہ کا اہتمام بھی ہوگا، تو ہم بھی ذکر اہل بیت کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ آپ اسکرین کے قریب آ جائیں، بچوں کو قریب بٹھا دیں، ان کو بھی ذکر اہل بیت میں آپ شامل کریں۔ ناظرین کرام، درود پاک کی فضیلت سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین کرام، ہمارے ساتھ چھوٹی چھوٹی بچیاں، بچے اور ماشاءاللہ نعت خواں بھی ہیں، اور بڑے ہی پیارے گیسٹ ہمارے مولانا ارشاد حبیب مدنی صاحب ہیں۔ اللہ پاک ان کو خوب برکت عطا فرمائے۔ حضرت حاضر پروگرام ہے، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں۔ آپ کیا فرمانا چاہیں گے؟ امام حسین رضی اللہ عنہ کا تذکرہ انشاءاللہ الکریم ہم کرنے والے ہیں، اس کے حوالے سے کچھ ادب۔ ماشاءاللہ، ادب تو یہ ہے کہ بچے بھی یہاں ہیں، FGN چینل کے ناظرین بھی ہوں گے، تو ظاہر سی بات ہے جب بڑے لوگوں کا تذکرہ ہو، نیک لوگوں کا تذکرہ ہو، تو اس کے آداب یہی کہ ہمیں اچھے سے بیٹھنا چاہیے، ہے نا، باتیں نہیں کرنا چاہیے، خوب کان لگا کر سننا چاہیے اور ادب کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ چونکہ آج جو ہے کہ بھائی 10 محرم الحرام یعنی یوم عاشورہ کا دن ہے، تو آج کے بھی بہت سارے فضائل و برکات ہیں، تو چند باتیں جیسے کہ آج جو ہے غسل کر لیں، کہ آج جو ہے زمزم شریف کا پانی جو ہے سارے پانیوں میں ملتا ہے۔ آج جو ہے سرما بھی لگا لیں، کہ سرما جو کوئی لگاتا ہے عاشورہ کے دن تو اس کی آنکھیں نہیں دکھتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اسی طرح آج کے دن کھانے اچھے بنا لیں، ان کے گھر والے جو والدین ہیں، ماں باپ اچھی چیزیں لا کر دیں اور گھر والے اس کو بنائیں اور پھر بچوں کو کھلائیں، سارا سال برکت رہے گا۔ یعنی آج کے دن جو اپنے گھر پر، اہل و عیال پر، اپنے بچوں پر خرچ کرے گا تو انشاءاللہ الکریم اس کے رزق میں اتنی برکت ہوگی۔ کیا بات ہے۔ تو ناظرین کرام، اگر چاہتے ہیں روزی میں برکت ہو تو آج کے دن یعنی عاشورہ کے دن آپ اپنے بچوں پہ خرچہ کیجئے، اچھے گھر میں کھانے بنائیے اور اس پر کیا کیجئے، امام حسین رضی اللہ عنہ کی نیاز دلوائیے۔ نیاز دلانے کے بعد آپ اس کھانے کو غریبوں میں بھی تقسیم کیجئے، اپنے رشتہ داروں میں بھی تقسیم کیجئے اور لوگوں کو کیا کیجئے، کھانا کھلائیے۔ فاطمہ، کلثوم بیٹا اچھے سے بیٹھتے ہیں، اس کو نہیں بجاتے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ یہ بجائیں گی تو ان کو بھی ڈسٹرب ہوگا، ان کو بھی ڈسٹرب ہوگا، اور جو ناظرین سن رہے ہیں وہ بھی دیکھیں گے کہ یہ کلثوم کیا کر رہی ہیں، یہ تو بات اچھی نہیں ہے، تو سب کو پتہ چل جائے گا۔ تو یہ کام ہم کو نہیں کرنا۔ کوئی اگر بات بتائی جائے تو اس کو کیسے سننا ہے؟ ہمیں غور سے سننا ہے۔ آئیے پیارے بچوں، اپنے پروگرام میں ہم ایک کلام کو شامل کرتے ہیں۔ یا شہ کربلا یا شہ کربلا یا شہ کربلا یا شہ۔ باغ جنت کے بہرے مدح خانے البیت، باغ جنت کے بہرے مدح خانے البیت، تم
کو مصدانار کا دشمنان اہل بیتوں کو مصدانار کا دشمنان اہل بیت کس زبان سے ہو بیان عز و شان اہل بیت کس زبان سے ہو بیان عز و شان اہل بیت مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خانے اہل بیت مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خانے اہل بیت باغ جنت کے بہرے مدح خانے اہل بیت کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان آیا تطہیر سے ظاہر شان اہل بیت آیا ہے تطہیر سے ظاہر شان اہل بیت باغ جنت کے بہرے مدح خانے اہل بیت کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت بے ادب گستاخ فرقوں کو سنا دے اے حسن بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن یوں کہا کرتے ہیں سننے داستان اہل بیت یوں کہا کرتے ہیں سننے داستان اہل بیت جنت کے بہرے مدح خانے اہل بیت کیا بات ہے، ایک بار کہہ دیجئے سبحان اللہ. کیا بات ہے اہل بیت اطہار کی، یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی. پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین، آغاز کرتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کا. یا شہ کربلا یا شہ کربلا یا شہ کربلا یا شہ. خوش آمدید پیارے بچوں ہمارے پیارے سے سیگمنٹ واقعہ کربلا میں. پچھلے ایپیسوڈ میں آپ نے سنا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مہکتے پھول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا کے میدان میں پہنچ چکے تھے. کہاں پہنچ گئے تھے؟ کربلا کے ہاں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے خاندان اور آپ کے ساتھی حضرات جو تھے وہ کربلا میں پہنچ گئے تھے. کہاں پہنچ گئے؟ کربلا میں پہنچ گئے تھے. اب پیارے بچوں محرم کا مہینہ
شروع ہو چکا تھا۔ کون سا مہینہ شروع ہو چکا تھا؟ محرم الحرام ہاں، محرم کا مہینہ شروع ہو چکا تھا اور حالات دن بدن سخت ہوتے جا رہے تھے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ حق اور باطل کے اس معرکے میں آگے کیا ہوتا ہے۔ تو پیارے بچوں، جیسا کہ آپ کو پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے بتایا تھا کہ وہاں جو کربلا کا جو منظر بتایا گیا تھا کہ وہ جو ہے تپتی ہوئی ریت ہے نا، وہ گرم زمین تھی، اور وہاں پر ایک پاس میں ایک نہر فرات نامی جو ہے ایک نہر تھی وہاں پر، تو اس سے لوگ کیا کیا کرتے تھے؟ پانی پیا کرتے تھے نا۔ لیکن پیارے بچوں، اب کیا ہوتا ہے کہ محرم کی 7 تاریخ کو خیموں تک پانی پہنچنے پر روک لگا دی گئی۔ کیا ہو گیا؟ اب محرم کی 7 تاریخ ہے۔ کون سی تاریخ ہے محرم کی بچوں؟ محرم کی 7 تاریخ ہے، اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خیموں میں پانی لے جانے پر روک لگا دی گئی ہے کہ وہاں اب اس خیمے میں پانی نہیں جائے گا۔ روک لگا دی گئی یعنی منع کر دیا گیا۔ یعنی دوسرے لوگ کوئی بھی پانی پیئے، لیکن امام حسین اور امام حسین کا گھرانہ پانی نہ پیئے۔ جی جی، اللہ اکبر۔ تو جو ہے سب پانی پیے، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو گھر والے تھے، ان کے جو ساتھی حضرات تھے، ان پر روک لگا دی گئی کہ اب پانی آپ کو لے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اب پیارے بچوں، کیا ہوتا ہے؟ شدید گرمی ہے نا، جیسا کہ آپ کو بتایا بہت گرم زمین ہے وہاں کوئی پیڑ ویڑ بھی نہیں ہے، صحرا یعنی ریت پر جو ہے وہ کربلا کی زمین ہے۔ اب جب چھوٹے شہزادے، کون؟ چھوٹے شہزادے یعنی علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ جب پانی مانگتے تو بڑوں کے دل جو ہے غمگین ہو جاتے، مگر سب نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ آج دیکھو پیارے بچوں کہ اگر جو ہے ہم پانی مانگتے ہیں تو ہماری امی جان تڑپ جاتی ہیں، ہمارے ابو تڑپ جاتے ہیں، کہیں نہ کہیں سے پانی لا کر دیتے ہیں۔ اب بتائیے وہاں پر پانی بند کر دیا گیا، چھوٹے شہزادے ہیں، اب وہ پانی مانگ رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے پانی تو ہے نہیں، تو ماں کا کلیجہ تو دہل جائے گا نا۔ یعنی ایک تو سفر کر آئے دور سے، اور چھوٹے بچے، یعنی علی اصغر کی عمر بہت کم تھی بچوں، جی جیسے آپ لوگوں نا، آپ سے بھی چھوٹی عمر تھی آپ کی، تو علی اصغر کی، ان تک کو وہ ظالم لوگ پانی نہیں دیتے تھے، خدیجہ ان تک کو پانی نہیں دیتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اب کہ بھائی اس حالت میں بھی جو ہے نا، یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاندان والے، گھر والے، آپ کے جو گھر والے ہیں اور آپ کے جو ساتھی حضرات تھے، انہوں نے صبر کا دامن تھامے رکھا، یعنی صبر کرتے رہے۔ ہاں، صبر کیا، کوئی واویلا شکوہ شکایت نہیں کیا۔ آج اگر چھوٹی سی مصیبت آ جائے تو آج لوگ شکایت کرنے لگتے ہیں۔ خیر، آگے اب کیا ہوتا ہے؟ اب 9 محرم یعنی شب عاشورہ، جو عاشورہ والی رات ہے، امام علی مقام نے 1 رات کی مہلت مانگی، 1 رات کی مہلت مانگی کہ آپ مجھے 1 رات دے دیجئے، آج جو ہے لڑائی جھگڑا یہ ساری چیزیں بند کر دیجئے، آج یہ سب نہ رکھیے، بلکہ آج جو ہے 1 رات کی مجھے کیا دے دو؟ مہلت دے دو، چھوٹ دے دو، 1 رات کی چھوٹ ملی، مہلت مل گئی۔ اب اس رات خیموں میں عجب منظر تھا، منظر یہ تھا کہ کوئی قرآن پاک پڑھ رہا ہے، سبحان اللہ۔ تو کوئی نماز پڑھ رہا تھا، کیا کر رہا تھا؟ کوئی قرآن پاک پڑھ رہا تھا، کوئی نماز پڑھ رہا تھا، کوئی دعاؤں میں مصروف تھا۔ اللہ اکبر۔ اب پیارے بچوں، امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں کو جمع کر کے فرمایا کہ آنے والا دن بہت سخت ہے، یعنی جو کل دن آ رہا ہے وہ بہت سخت ہے، اگر کوئی جانا چاہے تو جا سکتا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے جو 72 ساتھی حضرات وہاں پر تھے، ان سب کو اجازت دی کہ اگر آپ میں سے کوئی جانا چاہ رہا ہے گھر تو چلا جائے، اپنے شہر چلا جائے، مگر بچوں وفادار ساتھیوں نے آپ کا ساتھ چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ سبحان اللہ، کیسے وفادار ساتھی تھے نا، کہ آپ جو ہے ساتھ نہیں چھوڑا، کہ حضور آپ جیسے رہیں گے ویسے میں بھی رہوں گا، ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ اب کیا ہوا پیارے بچوں؟ اب صبح جب آئی تو عاشورہ کا دن ہو گیا نا، عاشورہ کے دن اب امام علی مقام نے یزیدی لشکر کو آخری بار خدا کا خوف دلایا اور اپنے خاندان کا تعلق بتایا کہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاندان میں سے ہوں جن کا تم کلمہ پڑھتے ہو۔ یہ ساری چیزیں وہاں پر بتائی پیارے بچوں، اور پھر کوفیوں کو ان کے خطوط کا یاد دلایا کہ ہم ایسے نہیں آئے، مجھے تو آپ ہی سب نے بلایا تھا، اتنے سارے خط لکھے تھے، اور پھر جو ہے بار بار بلا رہے تھے، اور یہ بھی آپ کہہ رہے تھے کہ اگر آپ نہیں آئے تو میں خدا کی بارگاہ میں آپ کی شکایت کروں گا کہ میں بلا رہا تھا لیکن امام حسین یہاں پر نہیں آئے۔ یہ ساری چیزیں انہوں نے یاد دلایا، اور یہ بھی بتایا کہ آپ نے جو ہے بیعت کا وعدہ کر کے بلایا کہ حضور آپ آ جائیے،
ہم جو ہے آپ کی بیعت کریں گے, ہم یزیدی کا ساتھ چھوڑ دیں گے. مگر پیارے بچوں ان کا دل جو ہے پتھر ہو چکا تھا, انہیں کوئی بھی نصیحت کوئی بھی بات انہیں سمجھ میں نہیں آئی. بس ان کے ذہن میں ایک ہی تھا, یہی خرافات بھری تھی کہ اب جو ہے ہمیں امام حسین سے لڑائی کرنی ہے. کیا کرنی ہے؟ امام حسین سے لڑائی کرنی ہے. اب پیارے بچوں لڑائی شروع ہوئی تو امام کے عزیزوں نے دلیری دکھائی, ہے نا. یعنی اب بتائیے بھوکے بھی ہیں پیاسے بھی ہیں لیکن پھر بھی دلیری دیکھیے. آپ جا کر جو ہے وہاں پر لڑائی کرتے رہے, لوگوں کے جو دشمن تھے ان کے مقابلے میں لڑتے رہے اور ان کو جو ہے مار کے گراتے رہے. آخرکار پانی وغیرہ نہیں ہوتا تھا تو آپ پھر جو ہے جام شہادت نوش فرما جاتے تھے. اب پیارے بچوں یہاں پر صورت و اخلاق میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مشابہ نوجوان بیٹے یعنی حضرت علی اکبر اور بھتیجے حضرت قاسم بن حسن سمیت سب جانثار جو ہے وہاں پر شہید ہو گئے. یہ سارے لوگ وہاں پر شہید ہو گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اب پیارے بچوں میدان میں تنہا آخرکار امام حسین میدان میں اکیلے رہ گئے. آپ نے بے مثال بہادری سے مقابلہ کیا اور طویل جد و جہد کے بعد جام شہادت نوش فرمایا. انا للہ و انا الیہ راجعون. پیارے بچوں یہاں پر ہمارے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ شہید ہو جاتے ہیں. تو پیارے بچوں اب یہاں پر سنیے کہ آپ کی شہادت سے پورے عالم اسلام میں غم کی لہر دوڑ گئی. جیسے آپ شہید ہوئے تو یہ ساری خبر کہاں پہنچ گئی؟ پورے عالم اسلام کے اندر یہ خبر جو ہے پہنچ گئی. اور آج بھی دیکھیے جب بھی کربلا کا ذکر آتا ہے تو مسلمانوں کے دل تڑپ اٹھتے ہیں. تو پیارے بچوں واقعہ کربلا ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ حالات کتنے ہی مشکل ہوں, کیسے ہوں, حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہو, ہمیں سچائی اور حق کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے. کتنی بھی پریشانی آ جائے ہمیں کربلا کے میدان سے یہ بات پتہ لگتی ہے کہ کتنی بھی مشکل آ جائے اللہ پاک کی راہ میں, کتنی بھی پریشانی آ جائے لیکن ہمیں صبر کرنا ہے اور صبر سے ہی کام چلانا ہے, اپنا صبر پہ ہی ہمیں جو ہے قائم رہنا ہے. کوئی واویلا نہیں کرنا ہے, شکایت نہیں کرنا ہے. اب پیارے بچوں یہ ساری چیزیں جو ہے ہمیں سیکھنے کو ملی. صبر کرنا چاہیے, اللہ پاک کی رضا پر راضی رہنا چاہیے. تو پیارے بچوں امید کرتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے اس سفر سے جو ہے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. اللہ کریم امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی برکتیں ہمیں مل جائے اور تمام کربلا والوں کا صدقہ مل جائے اور ہم سب کو اس سے سبق سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اب بچوں میں آپ سے بھی نا کنیکٹ ہونا چاہوں گا. خدیجہ, ہاجرہ, کلثوم, عمر بھائی اور دیگر جو بچے ہیں, کون جیتا؟ امام حسین جیت گئے. آج دنیا میں ڈنکا کس کے نام کا بج رہا ہے؟ امام حسین کا. کیا کبھی آپ نے کسی کا نام یزید سنا ہے؟ نہیں. یزید وہی تھا جو پلید تھا, ٹھیک ہے, اس کے بعد سے کوئی یزید اب نہیں ہے. لیکن آپ نے نام سنے حسین؟ جی سنے. حسن سنا ہے؟ جی. علی سنا ہے؟ جی. کلثوم سنا ہے؟ کلثوم ماشاءاللہ ہمارے پروگرام میں, یہ تو ماشاءاللہ کیا بات ہے. یہ پیارے بچوں امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنی قربانیوں سے یہ بتا دیا کہ جو دین کے راہ میں, جو دین کے کام میں, جو اللہ کی راہ میں اپنا سب کچھ لٹا دیتا ہے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ ون کر جاتا ہے. کیا کر جاتا ہے؟ وہ ہارتا نہیں ہے, وہ ہارتا نہیں ہے, بلکہ وہ کیا ہو جاتا ہے؟ جیت جاتا ہے. دیکھو امام حسین رضی اللہ عنہ کا ذکر کس طرح اللہ تبارک و تعالی نے بلند کر دیا. آج جگہ بہ جگہ امام حسین رضی اللہ عنہ کے نام پر لاکھوں نہیں کروڑوں روپے کا لنگر کیا جا رہا ہے نا. اپنے گھروں پر نیاز فاتحہ کی جا رہی ہیں. بچوں کو بتایا جا رہا ہے کہ پیارے بچوں ایک یزید تھا حسین ہے, ایک یزید تھا حسین ہے, کیا بتاؤں کیا حسین ہے, فضل کبریا حسین ہے, میرا بادشاہ حسین ہے. تو ایک یزید تھا اور حسین ہے. تو الحمدللہ ہمارے امام حسین رضی اللہ عنہ جیت گئے اور یزید ہار گیا. بھائی آپ بولیں, میں تو بول ہی رہا ہوں, یزید ہار گیا. ہار گیا, گئے نہیں, ہار گیا. یہ پلید آدمی تھا,
یزید ہار گیا اور امام حسین جیت گئے. الحمدللہ. پیارے بچوں آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب. یا شہ کربلا یا شہ کربلا یا شہ کربلا یا شہ. سب سے افضل گھرانہ، کیا نام ہے؟ سب سے افضل گھرانہ. جی، سب سے افضل گھرانہ. پیارے بچوں آئیے سب سے افضل گھرانے کے حوالے سے انشاءاللہ الکریم کچھ آپ کو اچھی اچھی باتیں سناتا ہوں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے گھرانے سے بڑی محبت فرماتے تھے. اپنے گھرانے سے کیا فرماتے تھے؟ بڑی محبت فرماتے تھے. اس پر ایک آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی سناتا ہوں. پیارے بچوں سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن عبد حتی اکون احب الی من نفسہ. کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کو اس کی جان سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں. تکون عطرتی احب الی من عطرتہ. میری اولاد اس کو اپنی اولاد سے پیارا نہ ہو. پھر مزید فرمایا وذاتی احب الی من ذاتہ. اور میری ذات اسے اپنی ذات سے بڑھ کر محبوب نہ ہو. وَيَكُونَ أَهْلِ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَهْلِهِ. اور میرے اہل بیت اسے اپنے گھر والوں سے بڑھ کر پیارے اور محبوب نہ ہوں. اب آپ غور کریں حضور نے کیا فرما دیا، جس کا خلاصہ ہے کہ پیارے بچوں ہمارے نبی نے یہ فرما دیا کہ وہ پکا مومن ہے جو اپنے گھر والوں سے زیادہ ہمارے نبی کے گھرانے سے محبت کرے. پکا مومن کون ہے؟ جو اپنے گھرانوں سے زیادہ ہمارے نبی کے گھرانے سے محبت کرے. تو ہمیں کس سے محبت کرنی ہے؟ ہمارے نبی. جی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے محبت کرنی ہے. اور اچھا ان سے بغض رکھنے والا کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا. اب آپ سوچیں گے کہ ان سے بغض کون رکھتا ہے نا، ان سے دشمنی کون رکھتا ہے؟ تو ان سے دشمنی رکھنے والے بھی لوگ ہیں. ان کی شان کو سوچتے ہیں ہم گھٹا دیں گے لیکن نہیں گھٹا سکتے. اہل سنت والجماعت امام حسین اور اہل بیت کو ماننے والے لوگ ہیں. اہل بیت کو ماننے والے لوگ ہیں اور صحابہ کو بھی مانتے ہیں ماشاءاللہ. تو وہ شعر ہے نا، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور. اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور. اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور. نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. ماشاءاللہ. پیارے بچوں مزید میں آپ کو کچھ اور باتیں بتاتا ہوں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسنین کریمین یعنی امام حسن اور امام حسین کے حوالے سے کیا عمل کیا کرتے تھے سنیے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حسنین کریمین کا منہ چوما کرتے تھے. کیا چومتے تھے؟ منہ چوما کرتے تھے. کون چومتے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی یہ جو حصہ ہے اس حصے کو چومتے تھے. کیا بات ہے، سن کر بھی مزہ آ رہا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن اور امام حسین سے اتنی محبت فرماتے تھے کہ ان کی زبان مبارک اپنے منہ میں لیا کرتے تھے. کیا بات. امام حسن کی اور امام حسین کی زبان مبارک کو ہمارے نبی اپنے منہ مبارک میں لیا کرتے تھے. اتنی محبت فرماتے تھے. مزید سنتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسنین کریمین کو سونگتے تھے. کیا کرتے تھے؟ سونگتے تھے اور فرمایا کرتے تھے ہما ریحانتی، یہ دونوں میرے پھول ہیں. ارے اس پہ تو یار تیز سے ایک بار کہیے سبحان اللہ. ایک اور بار کہیے سبحان اللہ. یعنی ہمارے نبی حسنین کریمین کو سونگتے اور کیا فرماتے؟ یہ دونوں میرے پھول ہیں. سبحان اللہ. کیا بات ہے. یعنی امام حسین اور امام حسن رضی اللہ عنہ کو اتنی عزت ہمارے نبی دیا کرتے تھے. لیکن یہ جو یزید پلید تھا
اس کے سمجھ میں نہیں آئی بات۔ مزید میں آپ کو بتاتا ہوں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، سرکار ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص کعبہ شریف اور مقام ابراہیم کے درمیان نمازیں پڑھے، وہیں رہ کر روزے رکھے، پھر وہ اہل بیت کی دشمنی پر مر جائے، وہ جہنم میں جائے گا۔ اللہ اکبر۔ یعنی حضور نے کیا فرمایا کہ کوئی کتنی نمازیں پڑھ لے، جس کا خلاصہ ہے، عمر بھائی توجہ سننے والی بات ہے، اچھا کوئی بات نہیں، چلیں ان کا ٹھیک کر دیتے ہیں، ماشاءاللہ جی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا بچوں کہ کوئی کتنی نمازیں پڑھے، یعنی کعبے کا حج بھی کر لے، طواف بھی کر لے، جس کا خلاصہ میں عرض کر رہا ہوں، اور مقام ابراہیم کے پاس وہ روزے بھی رکھے، نمازیں بھی پڑھے، اور وہ جب مرے تو وہ اس حالت میں مرے کہ اہل بیت سے بغض رکھتا تھا، دشمنی رکھتا تھا، تو پیارے بچوں وہ جہنم میں جائے گا۔ اللہ۔ تو یہ تو بدبختی ہے ان کے لیے جو اہل بیت سے بغض رکھتے ہیں۔ اللہ کریم ہماری نسلوں میں عاشقان امام حسین اور عاشقان اہل بیت کو پیدا فرمائے۔ چلیں بچوں آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف اور شامل کرتے ہیں ایک پیکیج کو۔ یا شہ کربلا، یا شہ کربلا، یا شہ کربلا، یا شہ۔ اہل بیت کے لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ فرامین ارشاد فرمائے ہیں۔ چلیں آئیے میں آپ کو ان میں سے کچھ فرامین سناتا ہوں۔ آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی اولاد کو 3 باتیں سکھاؤ، اپنی نبی کی محبت، اہل بیت کی محبت اور تلاوت قرآن پاک۔ ایک اور جگہ فرمایا، سب سے پہلے میرے حوض یعنی حوض کوثر پر آنے والے میرے اہل بیت ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ستارے آسمان والوں کے لیے امان ہیں اور میرے اہل بیت میری امت کے لیے مان و سلامتی ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمان آخر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، میری شفاعت میری امت کے اس شخص کے لیے ہے جو میرے گھرانے یعنی اہل بیت سے محبت رکھنے والا ہو۔ ایک اور جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو میرے اہل بیت میں سے کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، میں قیامت کے دن اس کا بدلہ اسے عطا فرماؤں گا۔ فرمان آخر نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تم میں سے پل صراط پر سب سے زیادہ ثابت قدم وہ ہوگا جو میرے صحابہ و اہل بیت سے زیادہ محبت کرنے والا ہوگا۔ الحمدللہ مجھے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت رضی اللہ عنہم سے محبت ہے۔ آپ بھی اہل بیت سے دل و جان سے محبت کیجیے اور اپنی قسمت چمکائیے۔ اللہ پاک ہمیں ان احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا شہ کربلا، یا شہ کربلا، یا شہ کربلا، یا شہ۔ پیارے بچوں آئیے اب بڑھتے ہیں اپنے لاسٹ سیگمنٹ کی طرف۔ یا شہ کربلا، یا شہ کربلا، یا شہ کربلا، یا شہ۔ پیارے بچوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے جو حسینی عمل میں سنا تھا وہ کیا تھا؟ سچ بولنا۔ کیا تھا؟ ہاں سچ بولنا۔ اور آپ نے یہ بھی سنا ہوگا نا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ مدینے والو گواہ رہنا، نماز میری قضا نہیں ہے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے اس کربلا کے میدان میں بھی نماز نہیں چھوڑی، آپ کی نماز قضا نہیں ہوئی۔ تو نماز بھی ایک یہ جو ہے حسینی عمل ہے۔ کون سا عمل ہے یہ؟ حسینی عمل ہے۔ آئیے اس کے بارے میں کچھ مختصر سی بات سنتے ہیں۔ پیارے بچوں یہ سبق نماز کی اہمیت اور کربلا کے میدان میں بھی نماز قائم کرنے کے حسینی جذبے کو اجاگر کرتا ہے۔ پیارے بچوں نماز اسلام کا اہم ترین رکن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دن میں 5 وقت کی نماز فرض کی ہے۔ کتنے وقت کی؟
جی پیارے بچوں، 5 وقت کی نماز فرض کی ہے جو دلوں میں نیکی کی محبت پیدا کرتی ہے. کیا کرتی ہے؟ دلوں میں نیکی کی محبت پیدا کرتی ہے. سبحان اللہ. اب پیارے بچوں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نماز سے شدید محبت کرتے تھے، ہے نا، بے انتہا محبت فرماتے تھے نماز سے. کربلا کی مشکل ترین حالات، پریشانی اور سختی کے باوجود آپ یعنی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز کی اہمیت کو فراموش نہیں کیا اور میدان کربلا میں بھی عین لڑائی کے وقت بھی نماز ادا فرمائی. سبحان اللہ. اب پیارے بچوں، نماز کا اصل مقصد کیا ہے؟ نماز کا اصل مقصد کیا ہے؟ سنیے توجہ کے ساتھ. نماز صرف ایک فرض نہیں ہے بلکہ اللہ سے گفتگو کرنے کا ایک خوبصورت ذریعہ ہے. سبحان اللہ. اور نماز میں ہم اللہ پاک کی حمد و ثنا کرتے ہیں اور اس سے دعا مانگتے ہیں پیارے بچوں. سبحان اللہ. تو پیارے بچوں، آپ بھی جو ہے اپنا ذہن بنائیے اور نیت کیجئے کہ انشاءاللہ الکریم ہم نماز کی عادت ڈالیں گے، ہے نا؟ نماز پڑھیں گے، نماز پڑھنے کی عادت ڈالیں گے اور اذان سنتے ہی نماز کی تیاری کریں گے، وضو کریں گے اور وقت پر نماز ادا کر کے اس حسینی عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے انشاءاللہ. ماشاءاللہ سن تو لیا سیگمنٹ. اب آپ بتائیے کتنی نمازیں دن میں ہوتی ہیں کلثوم؟ آپ نے توجہ سے سنا سیگمنٹ؟ کتنی نمازیں ہوتی ہیں دن میں؟ 2 ہوتی ہیں. تو آپ مائک میں بولیے کتنی ہوتی ہیں؟ 2 ہوتی ہیں. کون کون سی ہوتی ہیں؟ کون کون سی ہوتی ہیں؟ خدیجہ آپ بھی اٹھ کے آئیے ادھر. آئیے. نہیں آئیں گے اٹھ کر تو ادھر ہی بھیج دیں مائک آپ کے پاس. مائک دے دیجئے ان کو. ہے مائک؟ اچھا مائک دونوں ادھر آ گئے. ایک مائک دے دیجئے بھائی. جی سیدھے ہاتھ سے. لیجیے. شاباش. اب بتائیے خدیجہ کتنی نماز ہوتی ہیں دن میں؟ 2. کون کون سی ہوتی ہیں 2؟ معلوم. وہ نہیں معلوم. چلیں آپ ہی بتائیں گے آپ کی کتنی نمازیں ہوتی ہیں دن میں؟ 6 ہوتی ہیں. کون کون سی ہوتی ہیں؟ مغرب ہو گئی. سب سے پہلی بتاؤ. پہلے تو تیسری پہ چلے گئی آپ تو. چلیے ٹھیک ہے، ایسا ہی گنا. چلے مغرب ہو گئی. جی مان لیتے. ایک. عمر بھائی بتا دیں گے مجھے لگتا ہے. عمر بھائی لیجئے. کتنی نمازیں ہوتی ہیں دن میں؟ 5 ہوتی ہیں. پہلی کون سی ہے؟ فجر. اور دوسری؟ ظہر. اور تیسری؟ عصر. اور چوتھی مغرب. 5ویں؟ عشاء. اور چھٹی نہیں ہوتی. بات تو صحیح ہے ماشاءاللہ. ان کا جواب کیا ہو چکا ہے؟ درست ہے ماشاءاللہ. سبحان اللہ. ماشاءاللہ الکریم. FGN چینل کے ناظرین، آپ سلسلہ ملاحظہ کر رہے ہیں جس کا نام ہے یاد امام حسین اور بچے. آج کے سلسلے کے اندر امام حسین رضی اللہ عنہ کے حوالے سے اور اہل بیت کے حوالے سے ہم نے یہاں پر تذکرہ کیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان بھی سنائے ہیں اور آپ سے عرض یہ کرنا چاہوں گا کہ اس طرح امام حسین کا تذکرہ، ان کا ذکر آپ اپنے بچوں کے درمیان بھی کریں. گھر پر نیاز فاتحہ کا بھی سلسلہ آج کریں اور کھانا بنا کر غریبوں میں بھی تقسیم کریں. اپنے رشتہ داروں کا خیال کریں کیونکہ امام حسین رضی اللہ عنہ کا یہ عمل تھا کہ آپ لوگوں کو عطا کیا کرتے تھے، غریبوں کو دیا کرتے تھے، ہے نا. جو مانگنے والا آتا تھا آپ اس کو عطا فرمایا کرتے تھے. تو ان کی سیرت پر بھی عمل کرنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ الکریم بیڑا پار ہوگا. ملتے ہیں آپ سے کسی اور سلسلے میں. تب تک کے لیے اپنا خاص خیال رکھیے. FGN چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا شہ کربلا حسین گولا کربلا یا شہ کربلا اپنا روزہ دکھایا شہ کربلا.